السلام علیکم دوستو، ایم آئی اسٹوری میں خوش آمدید۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ دنیا میں ایک ملک جوکھم تھا جس کی حدود دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور جوکھم جو دنیا میں سب سے بڑا ملک سمجھا جاتا تھا۔ اس ملک پر ایک بادشاہ شوشک حکومت کرتا تھا۔ وہ انتہائی ظالم اور بے رحم بادشاہ تھا۔ اس ظالم کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام جوکٹ تھا۔ جوکٹ بے حد خوبصورت اور بہادر تھا، اور وہ طبیعت کے لحاظ سے اپنے باپ سے بالکل مختلف تھا۔ وہ انتہائی رحم دل اور سخی تھا، اور اپنے باپ کی ظالمانہ حرکتوں پر دل ہی دل میں گڑگڑاتا رہتا تھا، مگر کچھ کہہ نہ سکتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بادشاہ سلامت اپنے خلاف بولنے والوں کو ہرگز زندہ نہیں رہنے دیتا، چاہے وہ اس کا اکلوتا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک روز وہ بادشاہ کے ساتھ دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بوڑھے کو سپاہیوں نے بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کیا۔ شکایت کی، یہ بوڑھا شخص بادشاہ کے حکم کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا رہتا ہے۔ کیوں بوڑھے، تم ہمارے خلاف کیوں بولتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم بادشاہ ہیں، اور بادشاہ جو چاہے کر سکتا ہے؟ بادشاہ نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ بوڑھے نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک بادشاہ اپنی رعایا کا باپ ہوتا ہے، اور باپ اپنی اولاد کے ساتھ کبھی ظالمانہ سلوک نہیں کرتا۔ بوڑھے نے بڑے اطمینان لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اگر تمہارے کہنے کے مطابق ہم رعایا کے باپ ہیں تو باپ کو یہ حق ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے، کیوں شہزادے؟ بادشاہ نے قریب بیٹھے ہوئے چوکھٹ سے مخاطب ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، بوڑھا بابا ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ کو رعایا کے ساتھ ظالمانہ سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ شہزادے نے جواب دیا، تم بھی ہمارے خلاف بول رہے ہو۔ یہ درست ہے کہ تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو، مگر ہم اپنے خلاف بولنے والوں کے سر قلم کر دیتے ہیں۔ اس بوڑھے اور شہزادے کو اکٹھے باندھ کر دونوں کے سر قلم کر دو، یہ ہمارا حکم ہے۔ بادشاہ نے انتہائی غصیلے لہجے میں جلاد کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور بادشاہ کا حکم ملتے ہی جلاد تلوار لہراتا ہوا تیزی سے شہزادے کی طرف بڑھا۔ بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ شہزادے کے قریب بیٹھے ہوئے بوڑھے وزیر اعظم نے فوراً کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ کے اشارے سے شہزادے کی طرف بڑھتے ہوئے جلاد کو روک دیا۔ کیا بات ہے وزیر اعظم، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مگر کچھ کہنے سے پہلے اتنا سن لو کہ ہم اپنے فیصلے بدلا نہیں کرتے۔ بادشاہ نے اسی طرح انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت، بھلا میری کیا مجال، میں حضور کے فیصلوں کو بدلنے کے متعلق سوچوں؟ وزیر اعظم نے ادب سے جھکتے ہوئے کہا، پھر کیا کہنا چاہتے ہو، جلدی بولو۔ بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ شہزادے کو موت کی سزا تو دے ہی چکے ہیں، اس لیے اب دنیا کی کوئی طاقت انہیں موت سے نہیں بچا سکتی، مگر حضور ایک عام آدمی کی طرح شہزادے کی موت شاہی خاندان کے لیے باوقار نہیں ہوگی۔ شہزادے کو شہزادوں کی طرح ہی مرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے جواب دیا، کیا مطلب؟ ہم تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھے۔ بادشاہ نے پہلے سے زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا، حضور، شہزادہ ہمیشہ بہادرانہ کارنامے انجام دیتے ہوئے مرتے ہیں۔ اگر شہزادہ حضور کسی عام آدمی کی طرح جلاد کی تلوار سے ہلاک ہو گیا تو پھر ایک عام آدمی اور شہزادے میں کوئی فرق باقی نہ رہے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ شہزادے کے ذمے کوئی ایسا کام ڈال دیا جائے جس میں ان کی ہلاکت لازمی ہو۔ اگر شہزادہ اس کام کو سر انجام دیتے ہوئے ہلاک ہو جائے گا تو یہ موت شہزادے کے شایانہ شان موت ہوگی۔ وزیر اعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں، تمہاری بات ہمیں بہت پسند آئی ہے، مگر ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے جس کو انجام دیتے ہوئے شہزادے کی موت لازمی ہو؟ بادشاہ نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، بادشاہ سلامت، ہمارے ملک کے مشرق میں ایک ویران پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس کی ایک غار میں ایک ظالم اور خوفناک دیو رہتا ہے جسے لال سینگوں والا دیو کہتے ہیں۔ یہ دیو انتہائی ظالم اور خونخوار ہے۔ وہ انسانوں کو
پکڑ کر لے جاتا ہے اور پھر انہیں ہلاک کر کے کھا جاتا ہے۔ شہزادے کو حکم دیا جائے کہ وہ اس لال سینگوں والے دیو کو ہلاک کرنے کے لیے اس غار میں جائے۔ مجھے یقین ہے کہ ظالم دیو شہزادے کے ہاتھوں ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کے فیصلے پر بھی عمل ہو جائے گا اور شہزادے کی موت بھی باوقار ہوگی۔ وزیر اعظم نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، اوہو، تم ٹھیک کہتے ہو وزیر اعظم، واقعی اس لال سینگوں والے دیو کو آج تک بڑے سے بڑے بہادر بھی ہلاک نہیں کر سکا۔ ہم شہزادے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس لال سینگوں والے دیو کا خاتمہ کرنے کے لیے اس غار میں جائے، اور اس کے ساتھ یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ اگر شہزادہ اس لال سینگوں والے دیو کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ہم اپنا تخت و تاج اس کے حوالے کر دیں گے، ورنہ دوسری صورت میں ظاہر ہے ہمارے فیصلے پر خود بخود عمل ہو جائے گا۔ بادشاہ نے بڑے پرمسرت لہجے میں اعلان کرتے ہوئے کہا، وہ اپنے اکلوتے بیٹے پر بھی رحم نہ کھا رہا تھا۔ مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے بادشاہ سلامت، مگر میری درخواست ہے کہ جب تک میرے اور لال سینگوں والے دیو کے مقابلے کا فیصلہ نہ ہو جائے، آپ اس بوڑھے کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں کسی آدمی کو بھی ہلاک نہیں کرائیں گے۔ شہزادے نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہاری درخواست منظور کرتے ہیں، بادشاہ سلامت نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بوڑھے کو چھوڑنے اور دربار برخاست کرنے کا حکم دے دیا۔ شہزادہ دربار برخاست ہوتی ہی تیزی سے چلتا ہوا محل سے باہر آ گیا، بوڑھا بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ شہزادہ حضور، بوڑھے نے محل سے باہر آتے ہی شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا، کیا بات ہے بوڑھے بابا؟ شہزادے نے بڑے نرم لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، شہزادہ حضور، آپ نے موت کے خوف کے باوجود سچ بات کہی، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دینا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اس تحفے کی مدد سے آپ اس ظالم دیو کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، کون سا تحفہ بابا؟ شہزادے نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، میں ایک ایسی دعا دیتا ہوں، تم اسے کھا لینا، اس سے واقعی طور پر تمہارا قد بے حد چھوٹا ہو جائے گا اور تم بونے بن جاؤ گے، مگر اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ اس غار میں جاتے ہی اس غار کے نیچے زمین میں دفن ایک جادوگر کا ڈھانچہ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری مدد کے لیے خود بخود اوپر آ جائے گا۔ وہ ایک بہت بڑے جادوگر کا ڈھانچہ ہے، مگر کیا میں ہمیشہ ہی بونا رہوں گا؟ شہزادے نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ بات نہیں ہے، جیسے ہی یہ لال سینگوں والا ظالم دیو ہلاک ہوگا، تم اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاؤ گے۔ اس جادوگر ڈھانچے سے امداد حاصل کرنے کے لیے تمہارا بونا بننا ضروری ہے، بزرگ بابا نے جواب دیا۔ اگر یہ بات ہے تو میں بونا بننے کے لیے تیار ہوں، شہزادے نے راضی ہوتے ہوئے کہا، اور پھر بوڑھے نے اپنے جوکے کی جیب سے ایک پوڑیا نکالی اور شہزادے کو دیتے ہوئے کہا، جب تم غار میں داخل ہو جاؤ گے تو اس پوڑیا کو کھا لینا۔ اوہو، بہت بہت شکریہ بابا، بس میرے لیے دعا کرنا تاکہ میں اس ظالم دیو کا خاتمہ کر سکوں اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی جگہ تخت و تاج بھی سنبھال لوں۔ شہزادے نے پوڑیا لیتے ہوئے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف چل پڑا جدھر لال سینگوں والے دیو کا غار تھا۔ تقریباً 3 دن تک سفر کرنے کے بعد شہزادہ پہاڑیوں کے قریب پہنچ گیا۔ یہ انتہائی ویران پہاڑیاں تھیں، سبزے کا ایک تنکا بھی نہ تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ شہزادہ جس وقت ان پہاڑیوں کے قریب پہنچا تو اس وقت رات پڑ چکی تھی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رات یہیں چھپ کر گزارے اور صبح اس غار کو تلاش کرے گا۔ شہزادے کے پاس کھانا اور پانی موجود تھا، اس لیے اس نے بڑے اطمینان سے کھانا کھایا اور پھر زمین پر لیٹ کر سو گیا۔ وہ اسی چٹان کی آڑ میں سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے گہری نیند آ گئی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈاکوؤں کا ایک چٹھا ان پہاڑیوں کے قریب سے گزرا۔ وہ شاید قریبی شہر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہے تھے۔
ان میں سے ایک کی نظر چٹان کی آڑ میں سوئے ہوئے شہزادے پر پڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنے ساتھیوں کو بتایا اور پھر ان سب نے سوئے ہوئے شہزادے کو گھیر لیا۔ شہزادہ اتنی گہری نیند میں سویا ہوا تھا کہ اسے ڈاکوؤں کی آہٹ سنائی نہ دی۔ میرا خیال ہے کہ اس کے جسم کے تمام کپڑے اتار لیں تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ اس جسم پر انتہائی قیمتی لباس ہے، ہمیں اس کی اچھی قیمت مل جائے گی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے ساتھیوں سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، تمہاری بات درست ہے سردار۔ ایک ڈاکو نے کہا، اسے جاگنا نہیں چاہیے، میرا خیال ہے کہ اسے بے ہوش کر دیا جائے۔ ایک ڈاکو نے تجویز پیش کی اور باقی ڈاکوؤں نے اس کی تائید کر دی۔ چنانچہ ڈاکوؤں کے سردار نے جب جیب سے ایک شیشی نکالی جس میں بے ہوشی کا سفوف موجود تھا، پھر شیشی کا ڈھکن کھول کر اس نے شیشے کو سوئے ہوئے شہزادے کی ناک سے لگا دیا۔ شہزادہ ایک لمحے کے لیے کھسمسایا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکوؤں نے اطمینان کرتے ہوئے کہا کہ شہزادہ واقعی بے ہوش ہو گیا ہے، اس کا لباس تیزی سے اتار لیا جائے۔ اور پھر ڈاکوؤں کے سردار نے اپنا لباس اتار کر شہزادے کو پہنا دیا اور خود اس کا قیمتی لباس پہن لیا۔ اب شہزادہ ڈاکو کے لباس میں پڑا ہوا تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے شہزادے کا لباس پہن کر اس کی جیبوں کی تلاشی لی تو اسے باقی چیزوں کے ساتھ سفوف کی۔ یہ پوڑیا بھی کیا ہے؟ ڈاکوؤں کے سردار نے پوڑیا کھولتے ہوئے کہا، ہوگی کوئی مصیبت، پھینک دے اسے۔ ایک ڈاکو نے کہا، میرا خیال ہے کہ اس آدمی کو سزا ملنی چاہیے، کیوں نہ یہ سفوف اس کے منہ میں ڈال دیں، جو ہوگا اس کے ساتھ ہوگا۔ ڈاکو کے سردار نے کہا اور پھر اس نے پڑیا کا سفوف بے ہوش پڑے ہوئے شہزادے کا منہ زبردستی کھول کر اس کے حلق میں اندھیل دیا، اور دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑا، کیونکہ جیسے ہی سفوف شہزادے کے حلق میں اترا اس کا قد تیزی سے گھٹنا شروع ہو گیا۔ بھاگو، یہ واقعی جن ہے، ڈاکو نے کہا، اور پھر وہ سب سر پٹ بھاگتے چلے گئے۔ شہزادے کا قد گھٹتے گھٹتے بہت چھوٹا ہو گیا اور اب وہ بونا شہزادہ بن چکا تھا۔ بے ہوشی کے سفوف کی وجہ سے وہ بونا ہونے کے باوجود بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ پھر صبح ہو گئی مگر شہزادے کو ہوش نہ آیا۔ صبح کو لال سینگوں والا دیو اپنے غار سے باہر نکلا اور گھومتا پھرتا اس چٹان کے قریب پہنچ گیا جہاں بونا شہزادہ ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ دیو کی نظر جیسے ہی شہزادے پر پڑی وہ خوشی سے اچھل پڑا، واہ واہ، بڑا نرم ناشتہ مل گیا ہے، اس بچے کا گوشت بہت نرم ہوگا اور لذیذ بھی ہوگا۔ دیو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا اور پھر اس نے جھک کر بے ہوش بونے شہزادے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا اور پھر اسے لے کر غار میں آ گیا۔ اس کی غار میں ایک بڑا سا پنجرا لٹکا ہوا تھا جس میں اس وقت بھی 2 مرد اور 2 عورتیں قید تھی۔ لال سینگوں والا دیو ایک ہی بار بہت سے مردوں اور عورتوں کو پکڑ کر لاتا اور پھر انہیں پنجرے میں قید کر دیتا تھا، اور جب اسے بھوک لگتی وہ پنجرے کھول کر قیدیوں کو نکال کر اور انہیں ہلاک کر کے آگ پر بھون کر کھا جاتا۔ لال سینگوں والا دیو بے حد طاقتور اور خوفناک تھا۔ اس نے گلے میں 3 انسانی کھوپڑیاں ہار کے طور پر پہن رکھی تھی۔ غار میں بھی جگہ جگہ انسانی کھوپڑیاں اور ہڈی پھیلی ہوئی تھی۔ غار کے درمیان ایک بڑا سا تھال پڑا ہوا تھا۔ لال سینگوں والا دیو انسانی گوشت کاٹ کر اس تھال میں ڈال دیتا، اس سے خون بھی ضائع نہ ہوتا تھا اور گوشت بھی محفوظ رہتا، اور وہ اطمینان سے گوشت کھا جاتا تھا اور پھر تھال کو منہ لگا کر خون پی جاتا تھا۔ لال سینگوں والے دیو نے بے ہوش شہزادے کو لا کر اس تھال میں ڈال دیا۔ بونا شہزادہ اس تھال میں پورا آ گیا۔ پھر لال سینگوں والے دیو نے غار میں ایک طرف پڑا ہوا خوفناک خنجر اٹھایا اور تھال کے قریب بیٹھ گیا۔ شہزادے کو دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگی اور وہ دل ہی دل میں اتنے نرم گوشت کا تصور کر کے خوش ہو رہا تھا۔ اس نے خنجر سنبھالا اور پھر تھال میں بے ہوش پڑے ہوئے شہزادے کو ہلاک کرنے کے لیے خنجر اس کی کھوپڑی کی طرف بڑھایا۔
پنجرے میں بند مرد اور عورت بڑے خوفزدہ انداز میں یہ خوفناک منظر دیکھ رہے تھے، مگر وہ بے بس تھے، کچھ نہ کر سکتے تھے۔ پھر جیسے ہی دیو کا خوفناک خنجر بونے شہزادے کے سر کے قریب پہنچا تو اچانک دیو کی پشت پر غار کے دہانے کے بالکل سامنے ایک ڈھانچہ زمین سے ابھرتا ہوا نظر آیا۔ وہ اتنی تیزی سے باہر نکل رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا باہر آ گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی پودے کی طرح زمین میں اگ گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ شہزادے کی کھوپڑی پاش پاش کر دیتا، ڈھانچے نے اپنا ہاتھ اونچا کیا اور اس کے ہڈیوں بھرے ہاتھ سے ایک سرخ رنگ کی لہر نکل کر دیو پر پڑی اور دیو چیخ مار کر پشت کے بل غار کے فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے خنجر نکل کر دور جا گرا تھا اور عین اسی لمحے شہزادہ بھی ہوش میں آ گیا۔ وہ چند لمحے تو آنکھیں پھاڑتے دیکھتا رہا اور عین اسی لمحے شہزادہ بھی ہوش میں آ گیا۔ وہ چند لمحے تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا، پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا اور تھال سے باہر نکل آیا۔ دیو فرش پر گرتے ہی تیزی سے اٹھا، اس کے حلق سے غصے کے مارے چنگھاڑ نکل رہی تھی، مگر جیسے ہی وہ اٹھا ڈھانچے کے ہاتھ سے ایک بار پھر لہر نکلی اور دیو اچھل کر غار کے فرش پر گر پڑا۔ اور پھر جیسے ہی وہ اٹھا تو ڈھانچے کے ہاتھ سے نکلنے والی سرخ لہر اسی فرش پر گرا دیتی۔ شہزادے کی نظریں اس دوران دیو کے ہاتھ سے گرے ہوئے خنجر پر پڑ گئی۔ وہ بھاگتا ہوا اس خنجر کی طرف بڑھا اور اس نے خنجر اٹھا لیا۔ اس کے موجودہ قد و قامت کے لحاظ سے خنجر بے حد بھاری تھا۔ شہزادے نے خنجر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر وہ فرش پر پڑے ہوئے دیو کے قریب پہنچ گیا۔ اس بار سرخ لہر کی وجہ سے دیو جیسے ہی زمین پر گرا، شہزادے نے دونوں ہاتھوں سے خنجر نکال کر دیو کی گردن پر ایک بھرپور وار کیا۔ دیو کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اس نے زخمی ہونے کے باوجود شہزادے کو ہاتھ بڑھا کر پکڑنا چاہا، مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ شہزادے کے قریب پہنچا، اس کا ہاتھ ایک زوردار جھٹکا کھا کر واپس مڑ گیا۔ اس کے بعد سرخ لہر دیو کے ہاتھ پر پڑتی تھی۔ اب تو شہزادہ اور زیادہ نڈر ہو گیا تھا۔ اس نے بے ترپتے خنجر کے وار دیو پر کرنے شروع کر دیے۔ ادھر ڈھانچہ دیو کو فرش سے اٹھنے نہ دے رہا تھا اور شہزادہ اس پر خنجر کے وار کیے جا رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی دیر بعد بونا شہزادہ خوفناک دیو کی گردن کاٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ دیو کے ہلاک ہوتے ہی ڈھانچہ واپس زمین پر غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی شہزادہ بھی اپنی اصل روپ میں آ گیا۔ پنجرے میں قید مرد اور عورتیں دیو کے ہلاک ہوتے ہی خوشی سے چیخنے لگی۔ پھر شہزادے نے پنجرا کھول کر انہیں آزادی دلائی اور لال سنگھوں والے دیو کی کھوپڑی اٹھا کر غار سے باہر آ گیا۔ شہزادہ لال سنگھوں والے خوفناک اور ظالم دیو کی کھوپڑی لے کر جب واپس اپنے محل پہنچا تو بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنا تخت و تاج شہزادے کے حوالے کر دیا اور بہادر شہزادہ بادشاہ بن گیا۔ شہزادے نے بادشاہ بنتے ہی ہر قسم کے ظلم کا خاتمہ کر دیا اور ملک کی رعایا نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ سب اپنے بہادر رحم دل بادشاہ سے بے حد خوش تھے اور ہر وقت اس کو دعائیں دیتے رہتے تھے۔ اور اس طرح بہادر شہزادے نے اپنی جان پر کھیل کر سچ کہا اور سچ کہنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور وہ شہزادے سے بادشاہ بن گیا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔